لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم۔ سفر اعجاز کے ساتھ میں آپ کا اپنا اعجاز ہے۔ علامہ عمر فیاض قادری صاحب نے اپنا ایک پروگرام میں بتایا کہ میں فوجی چھوڑی کے اندر پروگرام کرنے گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک میجر صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ انگوٹھے چوم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب اذان میں لیا جائے یا ویسے لیا جائے تو بدعت ہے، لوگوں کو منع کرتے ہیں، کچھ لوگ منع بھی ہیں، اس سے ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں۔ پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ اذان سن کے ہم جب مؤذن حضور کا نام میں نامی اس میں گرامی لیتا ہے تو انگوٹھے چومتے ہیں، انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ راول پنڈی EME کالج میں میرا خطاب تھا، تو خطاب کے بعد آفیسر میس پہ انہوں نے کھانا رکھا ہوا تھا، کھانا کھانے بیٹھے وہاں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک میجر صاحب ہے جو TMM میں ہے، TMM میں، اور وہاں انہوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی تھی کہ یہ جو سنی اہل سنت آذان میں حضور کا نام سن کے انگوٹھے چومتے ہیں نا، یہ کسی کتاب سے بھی ثابت نہیں۔ تو کئی لوگ شک کا شکار ہو گئے، تشکیک کا شکار ہو کہ یہ TMM میں ہے اور اتنے پڑھے لکھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کسی کتاب میں نہیں۔ کا میجر صاحب سنا ہے آپ یہ کہتے ہیں، اب انکار تو کر نہیں سکتے تھے، کہتے جو رہتے تھے۔ میں نے کہا سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے، کہنے لگا جی میں کہتا ہوں۔ تو میں نے کہا میجر صاحب میں آپ کا جھوٹا ہونا ابھی ثابت کر دیتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تمام کتابیں پڑھ لی ہیں؟ آپ نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں؟ بھئی یہ دعویٰ تو وہ کرے نا کہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، کہ جس نے ہر کتاب پڑھ لی ہو۔ میں نے کہا میجر صاحب آپ نے تمام کتابیں ساری کتابیں پڑھ لی ہیں؟ کہنے لگا نہیں کچھ پڑھی ہیں کچھ نہیں پڑھی ہیں۔ تو میں نے کہا میجر صاحب جو کتابیں نہیں پڑھی ہیں نا، یہ انگوٹھے چومنے کی حدیث ان میں موجود تھی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ علماء لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء کی موجودگی میں حضرت بلال نے آذان دی، مؤذن نے آذان دی، تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھے تھے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کے آذان میں آنکھوں پہ رکھے تھے۔ صحابہ نے پوچھ لیا تھا حضور سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے آج آپ کا نام سن کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پر رکھے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا سنو، فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامت وقائدہ الی الجنت۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابیوں سنو، خوشخبری سن لو، جس نے ایسے کیا آئندہ جیسے میرے صدیق نے کیا ہے کہ آذان میں اس نے میرا نام سن کے انگوٹھے چومے، جس نے ایسے کیا جیسے ابو بکر صدیق نے کیا ہے، میں کل قیامت کے دن قیامت کی صفوں میں اسے تلاش کر کے اپنی سنگت میں جنت لے جاؤں گا۔ تو بات بڑی توجہ طلب ہے کہ اس دور حاضر کے ولی اللہ حضرت صوفی برکت علی لدھانوی صاحب فیصل آباد والے، میں ان کے ایک پروگرام میں موجود تھا، تو ان کے ایک مرید نے پوچھا بابا جی سرکار سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں مبارک آئے تو انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ علامہ عمر فیاض قادری صاحب کے جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جو بھی اس عمل کو کرے گا جنت میں لے کے دینے میں میں اس کا سفارشی ہوں گا محشر کے دن۔ تو اگر انہوں نے وہ کتاب پڑھی تو پھر لازمی ہے کہ جو صوفی ہیں وقت کے ولی ہیں تو انہوں نے بھی پڑھی ہوگی، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ لگا لیں، اگر آپ کا دل نہ مانے تو نہ لگائیں۔ انہوں نے نہیں یہ، لیکن انہوں نے یہ ضرور فرمایا کہ ہاں درود لازمی پڑھنا ہے آپ نے، اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور اللہ دعوت بھی دیتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، چومنے کا نہیں کہا۔ تو
اگر پھر میں نے اس بات پہ ریسرچ کی اپنی، تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی بھی ہے جو الٹا ہاتھ ہے، اس سے ہم کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ سے فرمایا کہ پانی پینا بھی، اگر آپ پی لیں پانی تو اس کو بھی حلق میں انگلی مار کر بہا دو، اس ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ۔ تو اس ہاتھ سے جب نبی نے کھانا کھانے سے منع کر دیا، پانی پینے سے منع کر دیا، تو ہم اس ہاتھ کو چھوم کے آنکھوں کو لگا رہے، وہ بھی ان کے نام پر۔